نے توڑے رلے جانا تے جیڑا بندہ ہون تائیں نہیں بول سکیا سبحان اللہ شروع تو ہون تائیں اس سوچ توڑے تے پھر سبحان اللہ رف موڑے اکھرے سبحان اللہ پچھلے بندے میں ایک شعر صدیق اکبر دا کیونکہ مسلک دا پرچاری بھی کرنا ایک شعر امام حسین لجپال دا جہاں دین بھی بچایا حق بڑھتا پھر سیالوی صاحب ہون بولو سبحان اللہ یہ اس محبوب دی محفل ہے جس کے صدقے سانو کائنات ملی ہے یہ زبان ملی ہے جسم ملیا اساں سوانی دی گل مان کے ہر گل من جاننے ہیں تو بول بھی جاننے ہیں لیکن سونے دی گل تے بولنا چاہیے پھر سبحان اللہ ستے وچ مزار نبی دے شانہ والے یار نبی دے انہاں ورگا کوئی بھی نہیں سجانے جو چار نبی دے علماء کرام بیٹھے نے نظر عباس صاحب تھوڑی توجہ ہی میرے لیے سنت ہے قاری صاحب مار سیف اللہ خان صاحب خدا کا بندہ نبی کا دل پر صدیق کے اکبر جو صدیق کی صداقت کو مانتا ہے چوک کے بولے سبحان اللہ حاضری ہوگی میری خدا کا بندہ نبی کا دل پر صدیق کے اکبر کوئی نہیں ہے تیرے برابر صدیق کے اکبر کبھی جو دیکھا تو غار میں ہے تو ہی نبی کے ساتھ مزار میں ہے مزار بھی وہ جو ہے منور صدیق کے اکبر تو نقش بندی کا ہے اساسہ تو دین سارے کا ہے خلاصہ میاں صاحب جملہ سنیا ہے تو نقش بندی کا ہے اساسہ تو دین سارے کا ہے خلاصہ نہ تیرا سامنے نہ کوئی ہمسر اظہر عباس سیالوی صاحب تسی بڑا لمبا پینٹا کیتا جملہ سننا ظاہر نہیں کرنا تو نقش بندی کا ہے اساسہ تو دین سارے کا ہے خلاصہ نہ تیرا سامنے نہ کوئی ہمسر صدیق کے اکبر خضر عقیدت کا پھول چن کر میں تیرے قدموں کے دھول چن کر اللہ پاک چودھری صاحب کو سلامت رکھے خضر عقیدت کا پھول چن کر میں تیرے قدموں کے دھول چن کر بنا لو اپنی جبی کا جھومر صدیق کے اکبر کوئی نہیں ہے تیرے برابر صدیق کے اکبر خدا ہکے خدا دا جواب کوئی نہیں حاضری میری ہو گئی تو سبحان اللہ جواب بھی کوئی نہیں خدا ہکے خدا دا جواب کوئی نہیں نبی ہے رحمت نبی دی رحمت دا حساب کوئی نہیں میں شفقت دنیا پھر کے ڈٹھا حسین جیا نواب کوئی نہیں میں شفقت ہوں میں ویکھاں گا حسین لجپال دے نام کیڑا بندہ بولیندا ہے حسینی ہر کوئی کردا لنگر بھی ہر کوئی پکا لیکن دل لو بولو سبحان اللہ میں شفقت دنیا پھر کے آنا حسین جیا نواب کوئی نہیں ایک گل اج بھی راز وچے کہ کیڑا لطف نماز وچے جڑے نماز پڑھدے ہوئے بولیا ہے کیڑا لطف نماز وچ ہے ایک گل اج بھی راز وچ ہے حسین سجدے تو سر نچایا حسین اج بھی نماز وچ ہے اور جملہ سن لو بڑا قیمتی ستم تے ظلمت بین کوئی نہیں میاں صاحب جملہ بڑا قیمتی ہے ستم تے ظلمت بین کوئی نہیں حق پرستاں نو چین کوئی نہیں میرے زمانے دی کربلا وے یزید کہیں حسین کوئی نہیں میرے زمانے دی کربلا وچ یزید کہیں حسین کوئی نہیں کون حسین ستم تے ظلمت بین کوئی نہیں حق پرستاں نو چین کوئی نہیں میرے زمانے دی کربلا وچ یزید کہیں حسین کوئی نہیں کون حسین آخری شعر تے حاضری مکمل حسین ہیرو یزید زیرو جڑے عمران خان نو ہیرو بنیندے ہو او بولو تواڈی مرضی جڑا امام حسین تے لجپال نبی نو ہیرو منے رکھن سبحان اللہ اور جیندے رہو اللہ تواڈی محبت سلامت رکھے خدا دی قسم اے محبت ملی بھی غریباں نو حسین ہیرو یزید زیرو حسین ازلا تو بادشاہ یزید قاتل یزید باطل حسین سخیاں دا شہنشاہ حسین سخیاں دا شہنشاہ کمین نے اج بھی یزید نال حسین بابا فرید نال کمین نے اج بھی یزید نال حسین بابا فرید نالن حسین بابا فرید نالن عزت کلیک کون بابا فرید اٹھ فریدہ ستیا تے جھاڑو تے مسیح تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال فرید عزت کلیک میرے مراد پاکستان دی سرزمین تے راج کرنے والی شخصیت لجپال سیال دی رنگی ہوئی شخصیت حضرت علامہ مولانا قاری اظہر عباس سیالوی صاحب ایک اپنے حوالے محبت نال عقیدت نال استقبال کیجئے نعرہ تکبیر
اج ویلا ہی نے بولو خدا دی قسم جدوں ساہ ٹر جاویں پھر نہیں بول سکنا بندے نعرہ تکبیر میں سال بھر محفل تھوڑی یاد رکھاں کہ دوست واقعہ محبت والا نعرہ رسالت جدھروں میرے بھی نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ حیدری علماء حق کے اہل سنت الحمدللہ الحمدللہ رب لم یزل رب رحیما کریما عالما قدیرا وطرا حیا قیوما سمیعا بصیرا وعلى آلہ الذین وأصحابه الذين سعدوا في مناهج الصدق بالتصديق أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم سارے دوست مل کے حضور کے ذات درود پڑھو نا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا امام القبلتین اس صورت نو میں جانا کھاں کہ جان جہان کھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بڑیاں میرے نہایت واجب الاحترام معزز سامعین و حاضرین دوستو بزرگو عزیزو بالخصوص قرآن حضرات برادر محترم زینت القرآن فخر القرآن قاری نظر عباس خان صاحب زیدہ شرفو
برادر محترم شہنشاہ نقابت فخر نقابت جناب بھائی اورنگزیب قادری بھائی سیف اللہ دی محبت وساطت دے نال حاضری نصیب ہو رہی ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی حق سچ بیان کر کے تانوں تے مینوں مل کے اس دے اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو توجہ کریں، سو کافی دیر تو محفل انعقاد پذیر ہے، میں بھی کافی دیر تو تقریباً پہنچ چکا ہوں، اور لوگ آدھیں بھائی اورنگزیب قادری صاحب بھائی جنگل اچ منگل لگو ہے۔ میرے خیال اے جنگل اچ منگل نہیں، تسی تا جمعرات لائی بیٹھے ہو، اس تو بھی اگا گال ٹپائی بیٹھے ہو، سن دے بیٹھے ہو۔ میں ویکھ رہی ہاں نات خانہ نو تسی سماعت کرتے پایا ہے، تے میرے خیال اچ تواڈے دل اچ ہائی بے کس ٹائم خطاب شروع ہوتا ہے۔ ساڈا بھی کچھ تجربہ ہے، تواڈے ذوق نو چیک کرنے واسطے صرف ایک گل میں تواڈے نال کرنی ہے۔ خطاب تسی سن دے ہو، ہر پھول دی اپنی خوشبو ہے، بنا تمہید میں تواڈے نال گفتگو کر رہے ہوں۔ ایک ڈیوٹی تواڈی ہے تے ایک ڈیوٹی میری ہے۔ تواڈی ڈیوٹی صرف اتنی ہے کہ جتنی دیر میں خطاب کراں تواڈا دل دماغ تے توجہ میرے ہل ہوے، بس صرف اتنی ڈیوٹی۔ پھر کہ اوکھی تک آئیں جنگ دے بولے سمجھیں دے ہو یا کہنا، اور میں سریکی بھی بول گنسو ایڈی گال کہنے توجہ۔ صرف تواڈی ڈیوٹی ہے دل تے دماغ میرے ہل ہوئے، تے میری ڈیوٹی اتنی ہے جتنی دیر میں خطاب کراں گا منبر رسول تے بے کے اجکل پٹو لطیفے نہیں، من گھڑت گفتگو نہیں، یا رب دا قرآن پڑھاں گا یا مصطفیٰ دا فرمان پڑھاں گا۔ اللہ تواڈی محبت سلامت رکھے۔ دوستو حضور دا ملاد تسی سجائی بیٹھے ہو، روشنی کیتی بیٹھے ہو، چراغاں انہاں ڈریت دے ٹھبیاں تے گواہی پہ دیندے ہو، یا رسول اللہ اسی توڑے سچے غلام آئے۔ توڑی آمد دی خوشی تے اسی خوشیاں پہ منانے ہیں، توجہ۔ اور یاد رکھ لو کہ اتھنٹک بات ہے، صرف تسی نہیں، جدو حضور دا نور مبارک حضرت بی بی آمنہ دے شکا میں اتھرے پہنچے ہیں۔ ویسے اگر حضور دے نور نو میں مطلب عالم ارواح تو چلاواں، بہرحال میں کل کرنا، جدو بی بی آمنہ دے شکا میں اتھرے پہنچے، رب کائنات فرمایا فرشتے ہو جنت الفردوس دا دروازہ کھولو نا، بولو جنت الفردوس دا دروازہ کھولو، ندا دے منالے فرشتے نو باہر کٹو، اس نو اکھو ندا دے وے، اعلان کرے کہ اس نبی دا نور، میرے محبوب دا نور اپنے باپ دے شکا بچوں اپنی ماں دے رحم چ پہنچ گیا ہے۔ صرف اللہ رب العزت نے اسمان نہیں، زمین نہیں، بلکہ رب کائنات نے جتنے زمانے بنائے سارے زمانے میں روشن فرما چھوڑے ہیں۔ گالی سمجھ آنے تو واجب القدر سے تشام تواڈے ذوق نو چیک کرنے واسطے ساؤنڈ تھوڑے جی کوشش کرو آواز نو کھولن دی، بالکل زور لے رہے ہیں
دور تو آواز کیچ نہیں کرتا پیا توجہ کرنا ایک تواڈے ذوق نو چیک کرنے واسطے آکھو ایک جملہ نہ بیان کراں تے اجے تک میں ترجمہ ہی نہیں کیتا ترجمہ میں کرساں قد جاءکم من اللہ نور میں قرآن دی آیت کا سہارا لے آئے اللہ دی عزت دی قسم تفسیر جلالین اٹھا تفسیر خازن اٹھا تفسیر جناب روح المعانی اٹھا تفسیر جناب اسماعیل حقی دی اٹھا تفسیر خازن اٹھا روح البیان اٹھا جناب جتنی تفسیرہ میرے الحمدللہ تفسیر ابن عباس اٹھا وی تفسیرہ دا حوالہ دے منو تیارا جس مفسر نو بھی پڑھ سے او تینو دس دے سی قد جاءکم من اللہ نور رب کائنات نے فرمایا تحقیق آیا اللہ دے طرفوں تو اٹھے کول نور جتنے مفسر میں پڑھ سے سارے بیان کر سے اس نور تو مراد نور مصطفیٰ ہے اس نور تو مراد نور مصطفیٰ ہے توجہ اللہ دی عزت دی قسم میں اپنے کولو نہیں اپنے مولویوں دا عقیدہ نہیں بلکہ دوسرے مولویوں دا عقیدہ جڑے کچھ نور دے اتے غلط گفتگو کر دیں انہاں دا حکیم الامت جس دا نام اشرف علی تھانوی ہے اس دی کتاب نشر الطیب نو اٹھا خدا دی عزت دی قسم اس کے اندر پہلا باب اس حضور دے نور دے بیان کیتا ہے وہ اشرف علی تھانوی حضرت جابر علی حدیث نو کوٹ کیتی بیٹھے توجہ ہے جاگ رہے ہو حضرت جابر علی حدیث نو کوٹ کیتی بیٹھے او آدن کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ حضور دی بارگاہ کیتا سوال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی ساڑھے ماں باپ ہو جان تواڈے تے قربان یا رسول اللہ اللہ نے سب تو پہلے کتاب کا نام نشر الطیب لکھنا اللہ دیو بندیاں دا حکیم الامت اس کا نام ہے اشرف علی تھانوی اپنی کتاب دا پہلا باب لکھ دائے حضرت جابر دی حدیث پہلی نو کوٹ کر دائے حضرت جابر عرض کی تھی یا رسول اللہ اللہ نے سب تو پہلے تیری شینو پیدا فرمایا ہے اور میں آکھا بھئی ساڑھے مولوی محمد اشرف سیالوی لکھے آئے فلانے مولوی سنی لکھے آئے نا دیو بندیاں دا امام حکیم الامت او حدیث پاک کوٹ پہ کر دے باقی حدیثہ کتابہ جو وکھامن ہو الحمدللہ سیالوی ذمہ دار ہے وہ آتا ہے حضرت جابر عرض کی تھی یا رسول اللہ سب تو پہلے رب کیڑی شہنو پیدا فرمایا حضرت کریم آقا نے فرمایا جابر یا جابر ان اللہ تعالی خالق قبل الاشیاء نورا نبی کا من نور ہی حضرت جابر فرمان دن نبی پاک نے فرمایا جابر لا شمس ولا قمر ولا شجر ولا حجر ولا سماء ولا ارض نہ جن نہ انسان نہ لو نہ قلم نہ زمین نہ آسمان نہ فرشتے نہ جناب جنت نہ جہنم کوئی شے نہ سب تو پہلے رب تیرے نبی دے نور نو اپنے نور چھپا دے فرما چھا تکبیر دار رسالہ دار خلافت دار حیدری اہل سنت اچھا کوئی گل ذہن وچ بیٹھی ہے جدو اے حدیث پاک اتنی لمبی ہے میں اس کو بیان کرا 3 گھنٹے لگ سے جیڑا حضور نے فرمایا کائنات وچ ہر شے بنائی گئی ہے میں محمد دے نور وچ بنائی گئی ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا اٹھا بخاری اٹھا مسلم کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنا من نور اللہ والخلق کلہم من نوری رب کائنات نے فرمایا صحابہ اللہ نے میرے نور نو بنایا ہے اپنے نور جو تے میں محمد نور جو ساری کائنات نو بنا چھوڑی
جاگدے بیٹھے ہو توجہ ہے تو ذوق نو چیک کر تے پچھلے بندے بیٹھے ہیں چوپ کو میں تو ذوق نو چیک کر ایک حدیث نہ اور پڑھنا چاہوں ایک صحابی رسول جنہ دنا حضرت جابر بن سامورہ بھائی جان توجہ کرنا حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں عشاء دی نماز پڑھی اللہ سانو بھی نماز پڑھن دی توفیق دے وے فرماتے ہیں میں مسجد وچ واپس گھر نہیں آیا بھائی سیف اللہ توجہ ہے نا جاگدے بیٹھے ہو آدن میں واپس گھر نہیں آیا مسجد وچ رک گیا میں حضور دی ذات پہ کدی درود پڑھنا کدی قرآن کی تلاوت کرنا کدی نفل پڑھنا حضرت جابر بن سامورہ دن رات ادھی گزر گئی جدو مسجد نبوی دے سین وچ آیا نا میں آیا کتے مسجد نبوی دے سین وچ آیا حضرت جابر بن سامورہ فرمان دے اس وقت اسمان دا چن پہ چمک دائی 14ویں رات دا چن اسمان تے چمک رہا حضرت جابر فرمان دے میں بڑا حیران ہویا میں ویکھیے در و دیوار بھی روشن کعب تے جناب درخت بھی روشن ذرات بھی روشن در و دیوار بھی روشن زمین بھی روشن آسمان بھی روشن حضرت جابر فرمان دے میں آسمان دے چن نو تکدا جدو میں موڑ کے ویکھیا نا بولو آسمان دے چن نو تکدا جدو میں موڑ کے ویکھیا حضور سرخ حلہ پا کے سرخ لباس پا کے تے مصطفیٰ میری اکھا دے سامنے آ گئے حضور میری اکھا دے سامنے آئے حضرت جابر بن سامورہ فرمان دن والذی نفسی بیادی میں نو اللہ دی عزت دی قسم میں کدی مصطفیٰ دا چہرہ تک نہ کدی مصطفیٰ دا چہرہ تکنا کدی اسمان دا چن تکنا کدی اسمان دا چن کدی آمنہ دا چن حضرت جابر بن سامورہ دن والذی نفسی بیادی میں نو اللہ دی عزت دی قسم میں فیصلہ کیتا ہے کہ اسمان دا چن چمک رہا ہے تو چہرہ مصطفیٰ دی وجہ تو چمک رہی ہے اسمان دا چند چمک رہے آئے تو چہرہ مصطفیٰ دی وجہ تو چمک رہے آئے تو وجب القدر سی تو شام توجہ کسی شہر نے بڑا جناب جملہ کھیا اس نے بڑا تصور آئی توجہ شہر محبت چاہ کے تڑپیا اس نے کیا قدموں پہ جبی کو رہنے دو بولو حضور دا حسن نہیں سننا چاہتے میں ایک حدیث سے پاک جاتا ہوں 10 سال الحمدللہ میں وعدہ کیتا ہے یا رب دا قرآن پڑھنا یا مصطفیٰ دا فرمان پڑھنا ہے حضور نے فرمایا صحابہ اگر جاندے ہو کہ تانوں زمانے تے عزت ملے پھر میرے حسن بیان کیتا کرو کیتا کرو میرے حسن بیان کیتا کرو ہاں وہ شہر کی یاد ہے آدھا قدموں پہ جبیں کو رہنے دو تھوڑا جب مشکلیں پر پڑھے لکھے لوگ سمجھ سے قدموں پہ جبیں کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے یعنی کی چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے ہائے 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 شہر کمال کیتا ہے قدموں پہ جبیں کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے جن کی چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا اچھا میرے ذہن سے نا بڑے ذوق نو ویکھ کے محبت نو ویکھ کے ایک اور گل آ رہی کہ وہ بھی ساڈے سنیے دے مولوی نہیں لکھی میں حوالے دا ذمہ دار ہاں انہاں دے امام لکھے جڑا دے نبی نور نہیں بشر ہے ہائے ہائے اللہ ہی جو ناپاک عقیدے تو محفوظ رکھے جاگدے بیٹھے ہو ہاں او کیا دن اشرف علی تھانوی آدا ہے جڑی تسی جھنڈیاں لائیاں نا قاری صاحب جھنڈیاں لیندے ہو اس دے اوتے نالائن پاک بنے ہوئے ہوندا حضور دا سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی جنہوں سمجھ آ رہی ہے ایک بار تو بول لو چاہو اتے حضور دا نالائن پاک بنے ہوندا اسی سینے تے سجائینے ہیں سر تے بھی امامے تے بھی اسی جھنڈیاں بھی لینے ہیں مسجد وچ گلیاں وچ بازاراں اشرف علی تھانوی بڑی گل کریندا ہے آدھا ہے اے اصل نہیں انک سے بولو
صاحب جملہ بڑا پیارا ہے. اشرف علی تھانوی آدھا ہے اصل نہیں اکسے میں کہ اس نو میں اگلی گل کرنا میں کہ وطنی اس نو مجبوری کئی ہوئی کہ اس گل نو بیان کریا کیوں اس ڈٹھو مڑے نا بھئی تو ربیع الاول دا چاند چڑھتا ہے. سنیہ دے بازار بھی سجے ہوندے سنیہ دے گھر بھی سجے ہوندے سنیہ دا متھا بھی سجے ہوتا ہے سنیہ دا سینہ بھی سجے ہوتا ہے سنیہ دی گلیاں بھی سجی ہوئی ہوندی ہیں گلیاں بازار سج رہے ہوندے. خدا دی عزت دی قسم آدھا اے اصل نہیں اے اکسے اس تو جڑی اگلی گل کر دے دل دی تختی تے لکھے امام دا ذکر تیرا ذوق بروشی خطاب سنن دا اشرف علی تھانوی دیو بندیاں دا امام حکیم الامت دے جس نبی دے اکسچ اتنا فیض ہے اس نبی دی ذات اتنا فیض ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، محمد رسول. اگر تو سا تھالا لے بندیاں دا ذوق ہوئے تے حسن مصطفیٰ جبریل تو نہ پوچھی بولو. ایک ساڑھے نا سنیہ دے امام ہو گزرین ابو الحسن شاذلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہوں پتہ کی بیان فرمایا انہوں کیا وَعِیسَى وَآدَمُ وَالصَّدُورُ جَمِيعُهُمْ سمجھ آ رہی وَعِیسَى وَآدَمُ وَالصَّدُورُ جَمِيعُهُمْ هُمْ آیُنُهُمْ نُورَهَا لما فردی اپنے قصیدے چاہدن حضور دی عظمت شان بیان کر دیو یا آدم تو لے کے عیسیٰ تک سارے نبی اکھییں بول دے بھائیو وعیسیٰ وآدم والصدور جمیعہم آدم تو لے کے جتنے نبی گزرن چاہے حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ جناب حضرت یعقوب یحییٰ تے زکریا تے یوسف حضرت عیسیٰ تک خدا دی عزت قسم حضرت جناب ابو الحسن شاذلی رحمت اللہ علیہ آتن اے سارے نبی سارے پیغمبر اے ہن اکھ تے سارے دی اکھی دا نور مصطفیٰ دی ذات ہے. اچھا میری عادت ہے انجھے روٹین انجھے تقریر نہیں کرنی ایک گل سمجھا کے جانی تاکہ تو کل ریت دا ٹبا ٹبا ورا ہے یہ تئی تو کوئی پوچھے نبی نور ہے تو کائی تو جواب دے بھی سکسے خدا دی عزت دی قسم اگر وقت ہویا میں میلاد دے اتے ٹوٹل دلائل دے کے جاؤں وہاں اگر مدعی تو کوئی پوچھے تو اسے میلاد کیا منائیں گے ہو خوشی کیا منائیں گے ہو اس نوا کہ سنت مصطفیٰ اسے انہیں نہیں بیٹھے ایتھے تھل دے ٹبیات حضور دا ذکر پہ کر دے اک سنت مصطفیٰ اکسی سنت کی وے صحابہ کرام علیہ رضوانیت کی تے یا رسول اللہ تو اسے ہر سموار دا روزہ کیوں رکھ دے ہر سموار دا روزہ کیوں رکھ دے ہو تیرے تے میرے لجپالا کو فرمایا صحابہ سموار میں روزہ اس وجہ تو رکھنا کہ سموار والے دن اللہ نے وحی دی ابتدا فرمائی سموار والے دن اللہ نے مینو نبوت دا تاج عطا فرمایا سموار والے دن میں مکہ تو ہجرت کی تھی سموار والے دن میں مدینے داخل ہویا فرمایا صحابہ سموار والے دن میری ہوئی ولادت بولو چیوہ نہ کہا چھوڑو سبحان اللہ فرما صحابہ سموار والے دن میری ہوئی ولادت اس واسطے ولادت دی خوشی تو شکر ادا کرن واسطے سموار دا روزہ رکھنا میں کہ مصطفیٰ سموار دا روزہ رکھ کے میلاد دا ثبوت دیتا پتہ چلیا آج کوئی 1400 سال بعد حضور دا میلاد کرتے ایتا تعلق شرک تے بدعت نال نہیں مصطفیٰ دی سنت مبارک
جاگ دے بیٹھے ہو الحمدللہ سے کل جلوس ہی کرنا ہے بارہ ربیع الاول آنے جامنا منگل سائیں گئے ہو یہ جاگ دے ہو یہ جلوس کرنا کہ تو ثابت ہے انواع کہ صرف تھالا لے یا جانگا لے یا 18,000 یہ سنیے نہیں کٹیا اکسیالوی داس کر گیا ہے مدینی علیہ صحابہ نے کٹیا ہے کل سب ایک دلیل دے مجھا درجنہ دلیل اکسیالوی کو موجود ہے حضور دے ملاد ثبوت قرآن دی آیتاں پھر بڑی ہیں نا جی حضور ہجرت فرما کے مدینہ جا رہے ہیں بلکہ سوکھی گلہ یاد ہو دیا نہیں جا حضور مدینہ جا رہے ہیں سیدنا صدیق اکبر نہ لے قربان جاواں سیدنا ابوبکر صدیق کو لو کدی حضور دے اگے چل دین کدی پیچھے کدی سجے کدی کھبے میرے آقا فرمایا ابوبکر کی وجہ ہے کدی اگو چلنا کدی پیچھو کدی سجے کدی کھبے یا رسول اللہ میرا دل کر دے کہ دشمن اگو ہوئے تو صدیق اکبر دا سینہ حاضر ہوئے دشمن سجی ہوئے تو صدیق اکبر دا سینہ حاضر ہوئے دشمن کھپے ہوئے تو صدیق اکبر دا سینہ پہلے ہوئے دشمن پچھو ہوئے صدیق اکبر دا سینہ ہوئے اسے واسطے تے میرے مصطفیٰ فرمایا صحابہ سارے دے احسان دا بدلہ میں چکا چھوڑے آئے ابو بکر دے احسان دا بدلہ قیامت علیہ دے خود خدا چھوڑے فرمایا صحابہ میرے جو ایک او غلام ہے صحابہ دے وچوں کل قیامت والے دن ساری دا حساب و کتاب ہونا ہے میرا ایک امتی ہو جی ہے جیڑا بغیر حساب و کتاب تو جنت داخل ہو سی صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ او کون ہے خوش نصیب جیڑے جنتی استقبال کرنگے حضور نے فرمایا اس ہستی دا نام ابو بکر صدیق ہے اس ہستی دا نا غار تو نکلے نا سن دے بیٹھے جیڑی انوار و تجلیات غارج حضور تے نازل ہوں دیئے رہی ہیں او ابو بکر تے بھی نازل ہوں دیئے رہی ہیں مدینے اپنے نا تے ابو بکر تا چہرہ بھی انج چمکن لگ پہ آئے 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 یار میری عادت ہے بڑی سوکھی تقریر ساتھے بندے چبائے کے کرنی سمجھا کے کرنی توجہ ابو بکر دا چہرہ ان چمکدہ بھی ہے جنہیں اگو ملن واسطے ہمیں حیران ہو جاندے ہیں آقا کون ہے غلام کون ہے پہچان نہ سکتے حضرت صدیق اکبر نے اپنی چادر لائی حضور دے اتے پا چھوڑی تاکہ امن علیہ نے پتہ چلے آقا ایک تے غلام آئے توجہ سیدنا ابوبکر صدیق نہ لیں میں جلوس دا ثبوت پہ دینا کوئی پوچھ لے یار جلوس کرنا جائے کوئی نہیں کوئی پوچھ بھی سکتا ہے اس وقت سے نہیں یار جیسے چنگا کام ہے اچھا سیدنا ابوبکر صدیق نہ لیں حضور دے نال جا رہے ہیں 70 گھوڑ سوار اگو آگے کتنے 70 گھوڑ سوار کتاب کا نام شواہد النبوت لکھنا علامہ عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی علیہ عاشق رسول جڑے حضور دے ناتا لکھ دیا آئے آئے آنکھو جے پچھلی گالی تھا یہ لوگ بندہ میں سیلوی ہے گال بڑی وسیع تو وسیع ہو جان دی ہے ہاں میرا تو دل نہ ہوندہ کوئی مینو سکتے تو ساری رات سنے آئے آئے لیکن تو سے پریشان نہیں تھی مڑا ساری رات باز نہیں ہونا آپ کو سبحان اللہ خدا دی عزت قسم کیڑے جامی لکھنا لین اس روایت انہوں نے قلب کر دیں ان جناب ناتا لکھ دیں لوگاں دے قصیدے لکھ دیں جامی سوچیا یار بادشاہ ماں دے قصیدے تے لکھنا مدینے والے دا لکھا ناتا لکھ دیں جامی عاشق توجہ ناتا لکھ دیں لوگوں نے سنائیں دیں قاری صاحب ناتا لکھ دیں لوگوں نے سنائیں ایک کلام جامی لکھیا اس نیت کر لئی جا کے مدینے روزے تے پڑھنا ہے کیا کرنا ہے بابا جی جا کے روزہ رسول اللہ تے جا کے پڑھنا جامی کیا کیتا جامی پیدل ٹور پیا پیدل چل کے جامنا ہور گالے
سواری تے چڑھ کے جامنا ہور گل ہے یقین جان من تو اپنے مرشد دے اس نیت نال جا پیرو لت ہوئے ہوئے ڈر کے پیدل جا خدا دی عزت دی قسم جتنی مشقت نال جاسے پیر تیری انتصار ہے جو بڑھائے مرادہ پوری کر کے واپس لوٹ سے علامہ جامی کیونکہ اختصار نہ میں اپنا موضوع چلا مڑا علامہ جامی رحمت ایک نعت لکھ کے سینے والی جیب وچ پائی عشق دی شمع روشن ہے اکھیوں نے حضور دے روزے تے جا کے پڑھنا ہے جدو جامی پیدل چلدا مدینے دے قریب پہنچیا مدینے دے گورنر نو حضور نے دیدار کرایا حضور فرمایا گورنر ایو جے بابا آمدہ پی آئی یار کو سے جاگو نہ تھوڑا جیا فرمایا او گورنر ایو جے رنگ دا بابا سفید اس دی داڑھی چٹا اس دا لباس ہے ان مدینے نامن دے بھی جدو جامی مدینے پہنچیا پابندی لگ گئی خدا دی عزت قسم چوکی دارا روکیا اکھے بابا تو مدینے نہیں جا سکدا خدا دی عزت قسم اس بابے اکھے چلو دوسری روکے آئے میں اس دروازے تو جدو جامی دوے دروازے تے آیا حضور فرمایا گورنر اتو ہٹے آئی دوے دروازے تے آگے جدو دوے دروازے تے چوکی دارا روکیا جامی اکھے جامنا ضرور ہے میں اختصار دے نال جامی واپس ہٹیا ایک بھیڑ لئیو اس نو زبا کی تو زبا کر کے کھال لا لئیے کھال لا کے جامی اتے چاڑیے بیٹن دے ریبالے چ داخل ہو کے جامی تریے دروازے تے اپنے آئی میرے آقا فرمایا گورنر شکر وٹائی تریے دروازے تے حضور فرمایا گورنر شکل بٹائی ودئی تریے دروازے تو بیڑے جو داخل پہ ہم دئی میرا سوکا تھا اس گورنر عرض کی تھی اسے یا رسول اللہ وہ ایڈا گناہگار ہے میرے آقا فرمایا نا گناہگار نہیں عاشق چوٹی اندھے سونیا مولا من کیوں نے پہ دیں دے توجہ میری آقا فرمایا یہ دل چ شمع عشق دی روشن کیتی ودائے یہ کلام لکھی ودائے کہ میرے روزے تے آگے پلیاس میں نو روزے چو نکل کے تے جامی نو سینے نہ لگوڑا دو مینو روزے چو نکل کے جامی نو سینے نہ لامنا پوسی او جامی لکھ دین آدھر 70 گھوڑ سوار آئے انہوں دے ایک سردار آئی برائدہ اصل میں او سپا سلار آئی وڈیرہ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی او وڈیرہ ہاں او جناب جدو مصطفیٰ دا چہرہ تکیا نا آئے چہرہ تکیا قاری صاحب چہرہ تک اس اپنے گھوڑے تو اتریا حضور دے قدموں تے گر گیا پہلے مقابلے چے مصطفیٰ نو رو کر آئے کافرہ تو انعام لینا ہے جدو حضور دا چہرہ تک اس جناب قدموں تے گری توجہ خدا دی عزت دی قسم اصل عرض کردہ سونے غلام بنا لو کلمہ پڑھاؤ اس کلمہ پڑھے زبان تے کلمہ جاری ہو یا اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمدن عبدہ و رسولو جدو دوئے میں کیا انہا کیا تو پڑھی کھلا ہے سانو ہی پڑھا گال دی سمجھ آ رہی کہ نہیں 70 آدمیاں کلمہ چا پڑھے صرف حضور دا چہرہ تکیا 70 بندے کلمہ پڑھ کے غلام بن کے توجہ جو 70 جناب 71 صدیق اکبر 72 مصطفیٰ 72 آدمی اندر قافلہ اٹھا کتاب شواہد النبوہ لکھنا عبد الرحمن جامی حضرت برادہ عصر میاں دن سونیا ہن مدینے انجے نہیں جامنا سونیا میرا کفر میں برادہ کیویں جامنا ہے حضرت برادہ اپنے سر تو امامہ لایا کیا کیتا امامہ لا کے اپنے نیزے دی نوک تے لٹکایا
وہ ان سنیو سمجھو کہ جھنڈا بنایا آئے آئے امامہ برادہ اسلمی لایا اس نو لٹکایا یا محمد آہو یا رسول اللہ اور جھنڈا بنا کے جا منائے نعرے لا کے جا منائے جلوس کٹ کے جا منائے اگر آج کوئی آکھے حضور دی آمد تے جلوس کٹنا شرک تے بدعت ہے ان وقت شرک تے بدعت نہیں حضرت برادہ اسلمی 72 آدمیہ دا جلوس کٹ کے آمد مصطفیٰ دی خوشی تے نعرے لا کے حضرت برادہ مدینہ جو داخل ہو جائے کہ کوئی آکھے شرک تے بدعت ہے ان وقت بدعت نہیں مدینہ علیہ صحابہ دی سننا تھے جاگ دے بیٹھے ہو جلوس تے ایک دلیل ہوتے ہو چاہ میں ہم سسے ہی حضور دے حسن دیر بھی اجھے تک تو حسن میں مطلب شروع بھی نہیں کیتا 70,000 فرشتہ صبح بھی امدہ ہے روزہ رسول اللہ تھے 70,000 شامی بھی امدہ ہے ان وقت جلوس نہیں تکیشہ ہے ملائکہ جلوس کرے وہ کہ لے میاں کوئی ایک کس طرح ہو گیا جی ملائکہ دا جلوس کس طرح ہو میں کہ مولا علی پڑھ تے پڑھ بدر مولا علی فرمان دے ہوا دے 4 جونکے بدر چاہے اور میں آکھو تو ساری انہیں خلاصتاً گال چا سنا ماں جب تو بدر دی جنگ ہوئی ہے نا ایک صحابیہ دن یا رسول اللہ 80,313 ہیں ادو 12,000 ہیں بولو یار محبت نہیں 80,313 ادو 12,000 سونے ڈر دے مڑ او ودے آئے آئے ساڑھے کل 10 کو اٹھوی نہیں 1 2 3 این بیک روایت گھوڑے 8 ہیں تلوارہ 5 7 ہیں توجہ کوئی صحابی ہو جائیں اٹھتے گھوڑے تے بات نکل رہی ہاتھ سے تلوار ہی کائیں نہیں صرف چھڑی ہے جاگ دے بیٹھے ہو ہاتھ سے تلوار ہی نہیں صرف چھڑی کچھ صحابی ہو جائے بھی ہنے بھئی صرف چادر ہے قمیض کوئی نہیں ہائے 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 لیکن نبی پاک کے ناتے حاضرین جان قربان کرنے واسطے حاضرین توجہ یا رسول اللہ ڈر دے ہوئے کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ انی اسمع ما لا ترون وان نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابہ جیلے کچھ میں جاننا تسی نہیں جانتے جیڑا میں ویکھ رہا تسی نہیں ویکھ دے جیڑا میں سن رہا تسی نہیں ویکھ دے میرا ذوقہ دا علامہ جامعہ دن کول کھلوتے ہیں مولا علی انہاں فرمایا صحابہ ایتا جواب مصطفیٰ تو نہ پوچھو میں علی دینا علی پاک فرمایا میں بدر 4 جونکے ہوا دے ایو جائے ویکھن جڑے نہ کدی پہلے ڈٹھیاں نہ کدی بعد وچ ویکھے علی او جھونکے کیڑے فرمایا پہلا قافلہ جبریل لے کے آیا ہے 1000 دا جلوس لے کے میدان بدر وچ اتریا دوسرا جلوس جناب حضرت میکائیل 1000 فرشتے دا لشکر لے کے میدان بدر وچ اتریا تیسرا جناب جلوس جناب حضرت اسرافیل 1000 فرشتے دا لشکر لے کے میدان بدر وچ اتریا جدو چوتھا جھونکا جائے حضرت اسرائیل جناب 1000 فرشتے دا لشکر لے کے میدان بدر وچ اتریا میں کہجے بدر مصطفیٰ میں تے فرشتے جلوس کہتے تے شرک تے بدعت نہیں تے 12 ربیع الاول تے سنی جلوس کہتے ہیں بھی شرک تے بدعت کا اچھا میں گل کر رہا ہوں حدیث پاک جبریل تو نہ پوچھی کہ مصطفیٰ سونے کے اڈے اچھا کیوں اے اتھنٹک دلیل کیوں ہوئی علمی تقریر سنن دے شوقین ہو یا کوئی نہیں اے اتھنٹک دلیل کیوں ہے جبریل آدم نو بھی دکھتا ہے آدم کو امدے جاندے بھی رہے موسیٰ نو بھی دکھتا ہے عیسیٰ نو بھی دکھتا ہے
ساری امتوں بھی ڈٹھا ہے، حسن یوسف ہی ڈٹھا ہے۔ میں اگے چل کے حسن یوسف دی گل کرنا، توجہ۔ واجب القدر زیت شام سیلوی ذمہ دارے بخاری تے مسلم اٹھا، جبریل عرض کر دے، میرے آقا فرمایا جبریل کچھ میرے بارے جاننا ہے؟ بولو کچھ میرے بارے جاننا ہے؟ ہاں یا رسول اللہ اتنا کچھ جاننا، میں آدم نو بھی ویکھیا ہے، میں موسیٰ نو بھی ویکھیا ہے، میں عیسیٰ نو بھی ویکھیا ہے، سارے نبیوں نو، میں یوسف نو قریب تو تکیا ہے سنیا، پر میں فیصلہ کیتا ہے قلبت مشارق الارض و مغاربہا، سنیا تو اڈے جیا نہ کوئی مشرق ویکھیا ہے نہ تو اڈے جیا کوئی مغرب ویکھیا ہے۔ اے مشارق تے مغارب اے جمع دے لفظ نے، سونیا رب جتنے مشارق بنائے جتنے مغارب بنائے اس نے سونیا تو اڈے جیا سونا تو ویکھیا ہی کوئی نہیں۔ حضرت جبریل نے بیان کیتا ہے۔ اچھا مولا علی تو پوچھئے، بولو بولو۔ اچھا چلو ایک اور مثال چا دینی حدیث پاک، بڑی مشہور حدیث۔ سیدنا ابوبکر صدیق نماز پڑھائی اثر دی نماز پڑھا کے نہ باقی صحابہ چلے گئے، اورنگزیب صاحب توجہ، حضرت ابوبکر صدیق نہ مولا علی دا بازو پکڑیا، فرمایا بھائی علی بو نہ اتگپن آئیے۔ آئے آئے کدی میرا موضوع ہے نا صدیق تے علی، میں دساں پیار ہے کتنا، جاگ دے بیٹھو۔ خدا دی عزت دی قسم حضرت مولا علی گھارے دل کیتا حضور دا دیدار کرا، یہ تو صدیق اکبر بھی گھارے دل کیتا بیٹھے بیٹھے میں حضور دا دیدار کرا، جاگ دے بیٹھے ہو۔ میں تیزی نال ایک روایت پہ بیان کرنا، یہ تو صدیق ہی چل دے حضور دے دروازے تے پہنچے، تو علی بھی چل دے حضور دے دروازے تے پہنچے۔ توجہ خدا دی عزت دی قسم، جدو دو میں حضور دے غلام اکٹھے ہوئے نا، ایک دنا ابو بکر ہے دوسرے دنا مولا علی ہے، اور خدا دی قسم ذمہ دارا حضرت علی دی شان بیان ہوئے نا تے داد دے بڑا خوش ہو بڑا نعرے لا بڑے، اے ابو بکر تے عمر دی سنت مبارک ہے۔ جس دن تیرے تے میرے لجپال نبی جناب خدیر خم دے موقع تے خطبہ دیتا ہے، مولا علی دا بازو بلند کر کے فرمایا ہے من کنت مولا فہذا علی مولا، جس دا میں مولا اس دا علی مولا۔ اس وقت پورے مجمع چو صدیق اٹھین، بولو اتو حضرت عمر اٹھین، اٹھی کے کی آدن بخ بخ یا علی، آدن علی مبارک ہوئی، تو آج تو بس قیامت تک ہر مومن دا مولا۔ یہ تو مولا علی آگئے، یہ تو سیدنا ابوبکر صدیق آگئے، حضور دے دروازے تے اکٹھے ہو گئے۔ اچھا سیدنا ابوبکر صدیق فرماندے علی دستک دے ہو تاکہ دروازہ کھلے۔ کتاب کا نام نور الابصار ہے، دوسری مواہب والا دنیا ہے، تیسرا لکھنا اللہ علامہ زرقانی علیہ رحمت۔ توجہ کرنا، علامہ حافظ ابن حجر اسقلانی نے بھی اس روایت نقل کیتا ہے۔ چوتھی کتاب جناب نور الابصار، اس کے اندر بھی روایت موجود ہے۔ جاگ دے بیٹھے ہو۔ سیدنا ابوبکر صدیق فرمایا بھائی علی دستک دے ہو۔ حضرت علی پاک فرماندے ابو بکر میں اس تو پہل کی میں کر سکنا، جس واسطے مصطفیٰ فرمامے نبیت رسول اللہ تو بعد یہ دا سب تو پہلا مقام ہے، او دا نا ابو بکر صدیق۔ مولا علی پہ بیان کرتے ہیں، توجہ اس سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرماندے بھائی علی میں اس علی تو پہل کی میں کر سکنا جس علی واسطے میری آقا فرمایا علی یم منی وانا منہ، میں علی جو علی میں محمد جو۔
حضرت مولا علی فرماندے ابو بکر میں تو پہل کی میں کر سکنا جس واسطے مصطفیٰ فرما میں نبیت رسولہ تو بعد ساری مخلوق دا ایمان ایک پرڑے چ رکھے جاوے ابو بکر صدیق دا ایمان ایک پرڑے چ رکھے جاوے تو صدیق اکبر دے ایمان اللہ پرڑا بھاری ہوئے گا اس وقت حضرت سید ابو بکر صدیق کی فرماندن بھائی علی میں تو پہل کی میں کر سکنا جس واسطے میرے مصطفیٰ فرما میں لوگوں کہ آدم دی بزرگی ویکھنی ہے وہ علی نو ویکھ لے کہ موسیٰ دا تقوی ویکھنا ہے وہ علی نو ویکھ لے کہ عیسیٰ دی عبادت ویکھنی ہے وہ علی نو ویکھ لے کہ میں مصطفیٰ دا خلق ویکھنا ہے وہ علی نو ویکھ لے توجہ ہے الغرض ان دو ایک دو میں شانہ شروع رکھی میں شروع رہی نا تو اس روایت 6 ورقیاں دی گل صاحب یہ روایت 6 ورقیاں دی ابو بکر علی دی شان پہ بیان کرتے علی ابو بکر دی شان پہ بیان تو جو اللہ فرمایا جبریل انہا تو فیصلہ نو ہوندہ جا تو آنکھ مصطفیٰ نو دروازہ کھول لو آئے آئے تسی حضور نے فرمایا تسی دروازہ کھولو چاہ ایک غلام مقابلے شروع رسنے تے پتہ نہیں کتنا ٹائم ہو جامنا ہے سونے تو سکھو حضور نے دروازہ کھولیا ابو بکر تے علی پاک نو سینے نہ لایا اللہ رب العزت جبریل نے فرمایا جاؤ سونیو تو انہاں دو منو دس چھوڑو یہ ساری کائنات دے سمندر سیاہی ہو جامے بول لو سارے بول سو تاری بات بیان کر ساری کائنات دے سمندر سیاہی ہو جامے دریا سیاہی ہو جامے تے سارے درخت کلمہ مر جامے ابو تے جن تے انسان تے حیوان تے فرشتے ابو بکر تے عمر دی شان لکھنی شروع کریں ہر شیخ ختم ہو جامنیے نہ علی دی شان مک دیئے نہ ابو بکر دی شان مک دیئے میں گال کر رہا مولا علی دا بازو پکڑے تے بٹھا لیا سید ابو بکر صدیق مسئلے پچھلے شروع کی مولا علی دسنے شروع کی عائشہ صدیقہ فرماندی ہے میں یہ پردہ ہٹایا نا کھڑکی چوں تو میں بھی کیا میرا ابا مسئلے بھی پوچھتا ہے علی دا چہرہ بھی تکدا ہے علی دا چہرہ بھی تکدے بڑی توجہ دے نال توجہ جس وقت صدیق اکبر گھر گئے نا ام المومنین بھائی صاحب بات کر دیا ابا جان میں بڑی توجہ نال تے کئی مرتبہ ویکھیا ہے انج تسی عمر نو نہیں تکدے انج تسی عثمان نو نہیں تکدے طلحہ زبیر تے عبداللہ نو باقی صحابہ نو نہیں تکدے جس سے علی سامنے آمین تسی ٹکی لا کے تے حضرت علی دا چہرہ تکدے توجہ اس وقت سیدنا ابوبکر صدیق فرماندن ہے تینو پتہ نہیں حضور فرمایا ان نظرو الہ وجہ علی جن عبادتان جڑا علی دا چہرہ تک رہے اللہ اس نے عبادت دا ثواب عطا فرما دے تقی ختم کری کرو جی کرو اگر دل ہے تو 5-7 منٹ اسی جڑے مولوی ہونے ہیں نا جی اسی آنے ہیں جب تقریر موک جائے جو آج تو آڈے کول ہیں صبح تھے اپنے علاقے چھے پھر اگو رات نو جانگے چھے ساڑھا تو دل کریں دا اے بھی راضی ہو جائے میں اگلے بھی ہو جائے تو میرے خیال ہے جی اکا نہ ہو تو مدینے والے ہو جائے تو سب تو بڑی گال ہے تو جو اچھا میں جڑی گال کر رہے ہوں اس علی دا چہرہ تکنا ثواب ہے تو صرف ثواب نہیں عبادت ہے اے ابو بکر نماز عبادت ہے روزہ عبادت ہے حاجت زکاة عبادت ہے میرا ذوق ہوتا ہے حضرت ابو بکر صدیق فرمایا اسی عائشہ ایک کہیں فرمایا عبادت ہے ابا جان ات مصطفیٰ دا تے خدا دا فرمانے نماز عبادت روزہ عبادت زکاة عبادت حج عبادت ذکر عبادت تلاوت قرآن عبادت حضرت ابو بکر صدیق فرمایا عائشہ یہ اگر اے مصطفیٰ فرمایا ہے نماز روزہ حج زکاة اے بھی میرے آقا فرمایا ہے علی دا چہرہ تک لو تے رب عبادت دا ثواب عطا فرما تو
توجہ جس محبوب دے غلام مولا علی دا چہرہ تکنا عبادت ہے، اس مصطفیٰ دا چہرہ تکنا کتنی عبادت ہے۔ توجہ حضرت یوسف علیہ السلام قرآن ہے، اللہ فرمایا یوسف 7 سال کات سالی ہو سی، 7 سال تو بعد فراوانی ہو سی۔ سمجھ آ رہی؟ واقعہ یوسف بڑا لمبا ہے، لوگاں دے منہ چوں صرف ایک باری نکلیا یوسف بادشاہ مصر دا غلام ہی۔ اللہ فرمایا یوسف ہووے میرا نبی تے تسی آکھو بادشاہ مصر دا غلام ہے، تے ایڈا سونا یوسف ایڈا سونا یوسف انہوں غلام آکھو۔ اللہ فرمایا یوسف پریشان نہ ہو، ان سارے نو تیرا غلام بنا کے بھی کھائیسا۔ یہ ذوق ہے تھا تو آٹا غلام بنا کے بھی کھائیسا۔ کیوں؟ اللہ نے قات سالی پہ بھیج دی، قات سالی ہوگا۔ لوگاں حضرت یوسف علیہ السلام دے دربار تے یوسف درہم دینار لائلہ اختصار دینا درہم دینار پیسہ ٹکا لائلہ سانو اناج دیتی رہا۔ 1 سال یوسف علیہ السلام پیسے لائے کے اناج ونڈیا، اناج دیتا۔ دوسرا سال آگے لوگوں کو پیسے ٹکے ختم ہو گئے، لوگاں کہ یوسف ساڑھا مال لائلہ اناج دے۔ یہ تو دوسرے سال مال دا اناج جناب ختم، مال ختم ہو گیا۔ لوگاں تیسرے سال آگے یوسف ساڑھی جداد لائلہ اناج دے۔ یہ اگر دل چ حضور دا عشق رکھ دیو تو توجہ نہ میری گل۔ 4تھا سال ہویا لوگاں کہ یوسف درہم دینار ہی ختم، مال ہی ختم، جداد ہی ختم۔ یوسف پوتر لائلہ اناج دے۔ توجہ جدو جناب 6 سال ہویا لوگاں کہ یوسف ساڑھی جاننا ہی تیرے حوالے۔ رب کے نام فرمایا یوسف انہا صرف ایک باری آنکھے آئے یوسف بادشاہ مصر دا غلام ہے، نہ انہا سارے نو تیرا غلام بنا کے بھی کھا چھوڑے آئے۔ توجہ جدو سارے لوگ جناب یوسف علیہ السلام دے دروازے تے غلط اناج جناب یوسف کو ختم ہو گیا، دو گیل نوال ملکہ نے بھی یوسف دے دروازے تے کئی ملک حضرت یوسف دے دروازے تے اکٹھے غلط اناج ختم ہو گیا۔ مولا غلط اناج ختم ہو گیا، کرم فرما مہربانی فرما انہاں دا انتظام کر۔ رب کائنات نے فرمایا یوسف پریشان نہ ہو، ان کر چٹیل میدان پھدلا اتھے ممبر لا جا۔ بولو اتھے ممبر لا۔ مولا پھر کیوں سی فرمایا ممبر تے بہ جا، جڑے بھوکے تے پیاسے 40 دنہ دے بھوکے تے پیاسے انہاں نو آگ قطار بنا کے امدے جامن تو انڈا چہرہ تک دے جامن 40 دن دی بھوک تے پیاس مٹا دے سا۔ خدا دی عزت دی قسم جڑے بھوکے تے پیاسے امدے گئے رب 40 دن دی بھوک تے پیاس مٹائندہ گیا۔ یا جنہ یوسف دا چہرہ تکے 40 دن دی بھوک تے پیاس مٹیے تو جنہ مصطفیٰ دا چہرہ تکے ہوئے گا۔ ام المومنین بھائی صاحب حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ میرے ذہن ایک سوال ہے، میرے اکا فرمایا کیڑا؟ یا رسول اللہ میں سوچے نہیں ہاں یوسف نو ادھا حسن ملے ہے تو انہوں مکمل یوسف حسن ملے ہے، اس دے باوجود یوسف اپنا چہرے نو ڈھاپ کے رکھ دیں ڈھانپ کے رکھ دیں، اس دے باوجود جدو مصر دی شہزادی تک انگلی کٹ گئیاں۔ یا رسول اللہ تو سیتے مکے چ رہے ہو، تسی تے ہجرت فرمائیے، تسی فلانے غزوے چ بھی گئی ہو، تیرے تے میرے لج پالا کہ فرمایا عائشہ تو میرا حسن دیکھنا چاہنی ہے۔ ہاں یا رسول اللہ توجہ خدا دی عزت دی قسم حضور نے اپنے چہرے تے ہاتھ رکھیا، مائی صاحبہ قدمہ چ گریاں، میرے آقا فرمایا عائشہ کی بنے ہیں؟ یا رسول اللہ میں نے تو انج لگ دے کہ اسمان دا سورج میری اکھا دے سامنے آ گیا۔ میرے آقا فرمایا عائشہ تو میرا حسن سمجھنا چاہنی ہے، حج تک تے ایک پردہ ہٹایا ایک پردہ۔ یا رسول اللہ کتنے پردے؟ میرے آقا فرمایا رب نے میرے چہرے تے 70,000 پردے رکھ۔ ام المومنین مائی صاحب حضرت عائشہ صدیقہ فرما دیا میں اپنے حجرے چ بیٹھی ہاں، سوئی دا کام کریں دی پئی۔ کس دا؟ سوئی دا۔
کپڑے دی سلائی پہ کرنی ہے. آدھن اندھیرا ہو گیا, چراغ بجھ گیا ہے, میری سوئی گری ہے, میں تلاش کر دی رہی ہوں, سوئی ملی نہیں. توجہ فرماندن فدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عائشہ صدیقہ فرماندن یکدم مصطفیٰ آ گئے. عائشہ صدیقہ فرماندن میری کوشش کے باوجود پہلے سوئی نہیں ملی, جدو مصطفیٰ چہرے دا نور چمکے آئے مینو اپنی سوئی مل گئی ہے. ایک صحابی فرماندے, ویسے کافی ساری حدیث ہیں, ایک صحابی نے مدینے دے قریب آ کے ڈیرا لایا, تجارت واسطے آئے, کدوں قافلہ آیا, اج تک کلمہ نہیں پڑھے ہویا, تھک گئے ہو, اج تک کلمہ نہیں پڑھے ہوئے, مدینے دے تجارت دی غرض واسطے آئے, اج تک ڈٹھا ہی نہیں محمد ہیں کہوں کیڑے, ڈٹھا ہی نہیں. قافلہ آگے مدینے دے باہر رات نو آ کے پڑھاؤ کیتا. نبی پاک علیہ السلام فجر دی نماز پڑھ کے نکلے, کیونکہ میں تھوڑا ذوق ویکھ کے نا تھوڑی جی جلدی پہ کرنا, ایک دو گلاں بس اور کرنی ہے. مدینے دے قریب پڑھاؤ کہتا حضور صبح فجر دی نماز پڑھ کے نا تے باہر نکلے سیر واسطے. انہاں دے قریب پہنچے نا, میں کہو قافلہ ہی مقدرہ لائی, ہائے ہائے جنہ صبح صبح دیدار مصطفیٰ کرنا آئی. حضور قریب پہنچے نا, حضور علیہ السلام نے ویکھیا کچھ قافلہ نے پڑھاؤ کی تو ہے. نبی پاک علیہ السلام نے انہاں دی سواریاں ویکھیاں تے سواریاں دے وچوں نا ایک اٹھ پسند آ گیا. کریم آقا علیہ السلام نے قافلے والے تساں اٹھ ویچنا ہے, انہاں کہ جی اسی ویچ نہیں سا, انہوں پتہ نہیں کہ محمد اے ہی ہے, صرف سنی ہویا ہاں اٹھ ویچنا جی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیمت منگو. جناب قیمت طے ہومنی شروع ہو گئی, گفتگو ہومنی شروع ہو گئی اختصار دے نال. کریم آقا کچھ جناب کھجوراں دے بدلے اٹھ دی قیمت طے ہو گئی. کریم آقا فرمایا کھجوراں میں بھیجنا, اٹھ مینوں دے دیو. جاگدے بیٹھے ہو. کریم آقا علیہ السلام نے اٹھ دی نکیل پکڑی تے پکڑ کے تے مدینے دی طرف چل پے. ہن انہاں قافلے والے آپس وچ چے مگوئی شروع کیتی. جس وقت حضور درو دیوار دے اوڈے روئے نا, قافلے والے دریا جان دے ہو, ہائے ہائے جان دے ہو ہے کون؟ خدا دی عزت دی قسم جدو چے مگوئیاں شروع ہوئیاں, ایک سیانا بابا بیٹھا ہی اس اٹھیا, اس آکھیا اے دے اٹھ دی قیمت دا ذمہ دار میں ہاں. اچھی وانا کہہ چھوڑو سبحان اللہ. انہاں کہا جی کیویں؟ خدا دی عزت دی قسم تو جاننا ہے نہ, تو واقف ہے خاندان, تو واقف ہے کس طرح جاننا ہے کون ہے. انہاں کہا میں اور کچھ نہیں ویکھیا, تسی گل کرتے رہے ہو میں چہرہ تکدا رہیا, تسی گل کرتے رہے ہو میں چہرہ تکدا رہیا. توجہ اکھے پھر اس اکھے اللہ دی عزت دی قسم گفتگو تسی کرتے رہے ہو, چہرہ میں تکدا رہیا. یہ چہرہ کدی جھوٹا ہو سکتا نہیں. اجے تک یہ گفتگو ہو رہی گئی. پھر جناب ایدو ایک اور بندہ اٹھیا, اس کیا یار اے قیمت تو پریشان نہ ہو, انہیں آ جاندی ہے کہ کیویں تو جاننا ہے کون ہے نہ کہ یہ کیلے خاندانی چوئی. اس کیا میں جاندا نہیں, مینوں نہ آتا نہیں پتا, پر صرف اتنی گل ہے تسی گفتگو کرتے رہے ہو میں چہرہ تکدا رہیا. جدو بول دیا تے سامنے والے پہاڑ او بھی روشن ہو جاندے. توجہ ہے. صحابی بیٹھے حضور دی بارگاہ وچ, لیٹ ہو گئی عشاء تو بعد, اندھیری چل پئی, اندھیری رات ہو گئی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی گھر بھی تشریف لائے کے جانا, اندھیری رات پڑی. حضور نے فرمایا چھڑی ہے بول لو. ہاں یا رسول اللہ, صحابہ نے پیش کی, کریم آقا علیہ السلام نے صرف ہاتھ لایا. میرے آقا فرمایا صحابہ, اس صحابی دا نام حضرت عباد بن بشر, دوسرا دا نام اسید ابن حزیر, دونوں صحابی اکٹھے. میرے آقا فرمایا اچھا ان کرو, جس چھڑی نو میرا ہاتھ لگ گیا ہے نا ہن لے جاؤں, یہ 10 گز اگا بھی روشنی دے سی تے 10 گز پیچھے بھی روشنی.
اچھا میں چونکہ ٹائم نہیں کہتے تفصیلاً گل کرا. دوسری حدیث پاک ایک صحابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندھیری آ گئی بارش ہو گئی اندھیر ہو گیا گھر بھی جامنا میرے آقا فرمایا اے چھڑی لے جاؤ چھڑی لے. حضور نے فرمایا جے تو گھر پہنچ اے تو کر سی روشنی. صحابی ادھر سے دو بندے ہیں جے تو گھر دے قریب پہنچے راستے دو بندے الگ الگ ہیں اس ادھے جامنا اس ادھے. صحابی ادھر صرف میں اتھے چھڑی ماری ہے وہ بھی روشن ہو گئی وہ اپنے گھر روشنی کر کے اب میرے آقا فرمایا جے تو گھر پہنچ سو تو گھر ایک تو کالا سپ نظرم سی وہ سپ نہیں شیطان ہے اسے چھڑی نل مریا ہے. صحابی یادن جس چھڑی نے حضور نے ہاتھ لائے چھڑی چمکے لگ گئی. خدا دی عزت دی قسم میں ایک نکتہ دے میں لگا قادری صاحب توجہ کرنا پھر اگلے سال امدے تک نکتے نو یاد رکھی. ہاں جس چھڑی نے حضور دے ہاتھ لگن چھڑی چمکے بولو. اچھا ایک حدیث پاک کے صحابی یادن میں حضور دے پنڈلی مبارک نو دبائندہ رہا اللہ دی عزت دی قسم مسیح غزوے تے جا رہے ہیں راستے چ اندھیر ہو گیا ساڈی سواریاں بکھر گئیاں ساڈے بندے کھنڈ گئے کہ میں دعا کیتی ہے جیڑی ہتھاں دی انگلیاں نال مصطفیٰ دی پنڈلیاں دبائیں انہاں انگلیاں چ روشنی جاری ہو گئی ہے. توجہ یا صحابی دی انگلیاں مصطفیٰ دی پنڈلی تے لگن تے انگلی روشن حضور دے ہاتھ چھڑی تے لگن تے چھڑی روشن ہو جاوے. تائی تیرا فرمایا نا وَسِرَاجًا مُنِيرًا سونیا روشن چراغ بنا کے دعانے بھیجے ہے. اللہ دی عزت دی قسم تے ابرادہ ہاتھ تھی عبد المطلب تا چہرہ تک کے تے زمین تے قدمہ چ گر جاوے تے ہاتھی آکھے قال اللذی علم نوری ما ظہرے کا یا عبد المطلب تے تے سلام آوے تیرے متھے نور مصطفیٰ پہ چمک رہا ہے. جیڑی چھڑی نو مصطفیٰ دے ہاتھ لگن او چھڑی چمکے جے صحابی دے چھڑی نو ہاتھ لگن او چھڑی چمکے. دا روشن اگے بھی جن قدم روشنی کرے دا قدم پیچھے بھی روشنی کرے. توجہ کری یا چھڑی نو ہاتھ لگن نال چھڑی ہے جی اتنا نور تو جیڑا حسین کھڑے ہی مصطفیٰ دے سینے تے چھڑی نو حضور دا ہاتھ لگے چھڑی نور علی ہو جاوے. جگدے بیٹھے ہو صحابی دا پنڈلی نو ہاتھ لگے تے انگلیاں نور علی ہو جاوے. اللہ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فضل بریلوی مجدد دین و ملت در پہ تڑپ گیا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. خدا دی عزت دی قسم علامہ جناب رومی صاحب لکھ دیں مسنی شریف دے اندر مولانا روم لکھ دیں آتا ایک حضور وضو پہ کر دے یار ایک پرندہ حضور دے سار تو گزرے آئے. جانتے بیٹھے ہو سردیاں دا موسم ہے حضور موزے پائے موزے اتار کے رکھے صحابی وضو پہ کریں دے. توجہ صحابی جے تو وضو کر دے ایک پرندہ آیا ہے صحابی جے تو دوسری مرتبہ موزے چامن لگے نا موزے اور چمڑے دے بنے ہوئے جے دے قدموں تے پیروں تے چھڑ جاندے تے مسا جائے تو نماز ہو جاندی. توجہ جے تو موزہ اٹھامن لگا نا صاحب ایک پرندہ آ گیا آکھنے لگا یا رسول اللہ اس موزے چھاپی نے موزہ نہ پوے آئے. مولانا روم مسنوی چ لکھی بیٹھے اکھے موزے چ ساپے. خدا دی عزت دی قسم مولانا روم مخاطب ہوئے پوچھیا پرندے تینوں کی میں پتا ہے قاری صاحب توجہ اکھے پرندے تینوں کی میں پتا ہے. وہ پرندہ آتا ہے تو میں صرف ایک مرتبہ نا حضور دے سر تو گزریا حضور دے سر مبارک تو نور دی لاٹا پہ نکل رہی ہان انہاں لاٹا نال مہنگیاں مسکرا رب پردے ہٹا دیتن کائنات دا علم عطا فرما چھوڑے آئے. میرا مولانا روم آدن اے پرندے تینو علم ملیا کتھوں ہے اکھر سر مبارک تو گزریا صرف نور نکل رہی آئی او دے نال ماس ہویا یار جڑا پرندہ سر مبارک تو نور نکلے تے ہووے ماس رب کائنات دا علم عطا کرے اور رب نے مصطفیٰ نو کتنا علم عطا فرمائے.
حضور فرمایا صحابہ حدیثہ سن ایمان تازہ کر. حضور نے فرمایا مکہ پاک جبل نور نور اللہ پہاڑ. میرے آقا فرمایا صحابہ اے نور اللہ پہاڑ اس وجہ تو ہوئے میں اس پہاڑ تے گیا رب 6 ایتاں قرآن دیا نازل فرمائیاں. جڑیاں 6 ایتاں قرآن دیا جس پہاڑ تے نازل ہوئے مصطفیٰ فرمامن صحابہ اے عام پہاڑ نہیں اے عام پتھر نہیں اے جبل نور ہے جس تے قرآن دی 6 ایتاں من اور پہاڑ نور جس مصطفیٰ تے پورا قرآن آوے. خدا دی عزت دی قسم میں گل لمبا نہیں کہ میں درجنہ حدیثاں آج فجر دی اذان تک پیش کر سکنا حضور دے حسن دے اتے. لیکن پنڈی دے ٹپے تے بائی کے ایک اللہ دے ولی سمجھایا ہے. حضرت حسان بن ثابت آکھیا نا بڑی مشہور دیوے تو وَأَحْسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَكَتْ وَعَيْنِ. حضور دے حسن تے سائیں گئے ہو. وَأَحْسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَكَتْ وَعَيْنِ وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. سونیے مینوں تے انج لگ دے رب تانوں بنائی گیا تہاڈی مرضی نال. پیر میرے علی شاہ خدا دی عزت دی قسم تڑپ کے مصطفیٰ دے حسن تے کیا دن مکھ چند بدر. سارے بولے سو تو میں تقریر مقامنی نے مگر نہ تسا سدے ہوئے میں نو تسا میں تقریر مقامنی کہائی چیوانا کہہ چھوڑو سبحان اللہ. پیر میرے علی شاہ تڑپے خدا دی عزت دی قسم کہ تسی پیر میرے علی شاہ تے جہاں بھی نہ بولو میں تو اے چہرے ویک کے بڑا میرے دل وچ خوشی ہو رہی ہے. پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب ایسی عظیم ہستیاں انہاں دے جناب بابا جان کے آدن مکھ چند بدر. جدو خواب وچ مصطفیٰ آئے پیر میرے علی شاہ کیتا دیدار حضور دے چہرے نو تک کے پیر میرے علی شاہ دے جناب کلام اٹھیا تے صبح کلام لکھیا سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا. کتھے مہر علی بولو کتھے مہر علی کتھے تیری سنا مشتاق کی کتھے جائے علیاں اکھے مکھ چند بدر. شاہ شانی ہے متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے. اس صورت نو میں جان آکھا تے جان جہان آکھا سچ آکھا تے رب دی شان آکھا جس شان تو شانہ سب بنیا. زندہ قاری صاحب تبیق اخیر چکی تھی نہ کہ کوئی مثل نہیں ڈھولنا نہیں. آئے ہائے اللہ اپنا محبوب سانو عطا فرمائے. سب تو اعلی امت سانو بنایا اور اعلان کیتا ہے موسیٰ تیری امت نہیں. موسیٰ علیہ السلام تورات وچ پڑھیا یا اللہ کیڑی امت ہے جڑی امسی بعد جنت وچ پہلے مولا مینوں دے چا ایڈی پیاری امت ہے. سونے او امت جنہیں جس امت 70,000 بغیر حساب و کتاب جو جنت ہے. پھر ہر بندے نال 70,000 جنت ہے. جل امت کے لیے جنہیں دے قیامت والے دن آزاد چمک دے اس سے فرمایا میرے محبوب دی امت ہے. موسیٰ تینوں نہیں دیونی آدم تینوں نہیں. آدم جے اپنے محبوب نو نہ بنائیں نہ میں رب ہوندا نہ میں رب نو زہر کردا نہ میں کائنات بنائیں کئی شے نہ بناوا یہ اپنے محبوب نو نہ بناوا. اس محبوب دی آمد دے دن نے جس محبوب دے خاطر رب کائنات بنائی. تینوں اکھا ملین میرے کو کتاب موجود ہے میں ثابت کرنوں تیار ہوں.
اکھاں ملیاں تے حضور دے نور چوں مومن نو دل دا نور ملیا تا حضور دے نور چوں ہر شے رب محبوب دے صدقے عطا کی انجے نہ تسی سارے بندے بیٹھے ہو کہ اسی محبوب دے کلمے دی لاج چوکھی رکھی وجہ ہے کیا ساڑی جھوٹ تو پرہیز ہے اللہ دے رسول جو بارہا مرتبہ فرمایا نماز پڑھو کیا اسی کلمے دی لاج رکھی وجہ ہے اسی امت جو سارے تو چنگی آئیں اللہ فرمائے میرے محبوب دی او امت ہے وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهِي عَنِ الْمُنْكَرِ نیکی دا حکم دے منا لیے برائی تو روکنا لی میری امت او میری امت ہے سن دے کویا اسی محبوب دی چوکھے لاج رکھی ودے ہیں کلمے پڑھے دی نماز پڑھنے یا اسی اپنے چہرے تے سنت رسول سجائی ودے ہیں اسی زنا تو بچے ودے ہیں کیا اسی سود تو بچے ہوئے ہیں اسی رشوت تو بچے ہوئے ہیں یہ حضور دے ملاد دے محفل اسی کیڑے خوش ہوئے نعرے اسی لینے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے بھئی تینوں موت قبول ہے داڑھی رکھنا قبول نہیں تینوں موت قبول ہے 5 وقت دی نماز قبول نہیں حضور نے فرمایا صحابی نے عرض کتنی یا رسول اللہ میں حج تے آج میں جہاد واسطے حاضر ہو جہاد واسطے سن دے پئے ہو یا رسول اللہ میں جنگ وچ آ جاواں جہاد واسطے جہاد وچ بندیاں دی لوڑ نہیں ہوندی لڑائی جو لڑنی ہوئے تو مسلمان تو ہاں نہیں تھوڑے قلیل تعداد میں جہاد وچ آ جاواں میرے کو فرمایا ماں زندہ ہی امی تے ابا زندہ ہی یا رسول اللہ ہاں فرمایا ان کا امی تے ابے دی خدمت کر رب تینوں حج دا ثواب عطا کیا اسی والدین دے فرما بردار ہاں یہ امی تے ابا راضی نہیں تو رات دن ات ملاد وچ بیٹھے ہو بڑا چنگا عمل ہے بڑا ثواب ہے حضور دے ذکر وچ بیٹھے ہو بڑا پیارا ذکر ہے کوئی شک نہیں پر اے عمل مستحب ہے کرو تو ثواب ہے نہ کرو تو گناہ کو یہ بڑے فضائل ہیں کدی ملاد تے موقع ملے میں گل کر سا لیکن یاد رکھ لو جتنے تائیں امی تے ابا راضی نہیں نہ مصطفیٰ راضی ہے نہ خدا راضی ہے میرا آج دل کرتا ہے جی ہیں تو حضور دا عاشق حضور دا صدقہ کھانا ہے یہ کلمہ پڑھی تو کلمے دی لج رکھ لا اذان ہوندی ہے تھوڑے اتقاری صاحب تسی ہو باوضو مسجد وچ کھڑی ہو کے میں اللہ واسطے تھوڑے کو ٹائم لیندا پیا تقریر میری مک گئی اس واسطے لیندا پیا میں جو اتنا سفر کر کے آیا راہ جام بھی بڑے رستہ بھی خراب ہے میں تو لے کے کی جان ہو سکتا ہے تیرا تو میرا بھرا کوئی ایک دمی اٹھی کے فجر دی نماز پڑھے قاری صاحب وضو کر کے مسجد وچ کھلو کے 5 وقت دن اللہ اکبر سن دے ہو تینوں تو مینوں پتہ ہی کوئی نہیں یہ صدا ہے کہ ابراہیم ایک باری صدا سنی آئی اللہ اکبر فرشتے آکھیا مولا ازما لئیے اللہ فرمایا ازما لو ابراہیم 100 اٹھ ذبح کر 100 اٹھ لے ذبح مولا ایک باری ہور سنا اللہ اکبر ایڈا پیارا نام 100 گاں ذبح کر پھر 100 گاں ذبح مولا پھر سنا بڑا روایت لمبی ہے میرے کو ٹائم نہیں
رب کائنات فرما ابراہیم جے موڑ ایو کلمہ سن نہیں موڑ اسماعیل ذبح کر اللہ اکبر تو میں نے حسین نہیں آئے حسین نہیں آئے اذان آوے تو سمجھ حسین زندہ ہے سمجھے حسین دا احسان کھلا ہے قاری صاحب آواز بلند کر دیں اللہ اکبر یہ مطلب دا پتہ ہی اللہ سب سے بڑا ہے قاری صاحب داڑھی رکھ کے مسجد وچ کھلو کے وضو کر کے با آواز بلند صدا تو میں مان لیا اللہ سب تو بڑا ہے مان لیا ساڈا کیتا ہے پھر قاری صاحب پڑھیا اشہد اللہ الہ الا اللہ کاش تینوں اذان دا ترجمے دا پتہ ہو گیا لوگوں میں گواہی دینا اللہ تو سوا کوئی عبادت لائق نہیں صدام دی پھر صدا آئی اشہد انہ محمد رسول اللہ لوگوں میں گواہی دینا محمد اللہ دے رسول ہیں میں گواہی پہ دینا محمد اللہ دے رسول اسی مان لیا محمد اللہ دے رسول ہیں نہ منیت ایمان تو جانے سمجھ آ رہی پھر امام بآواز بلند پکار کے آتا لوگا یہ رب نو بڑا ہومنا منیا نے اللہ دے محبوب نو رسول منیا نے پھر یہ دل آج رکھو کہلی حی علی الصلاۃ آ جاؤ نماز واسطے آ جاؤ نماز واسطے او بھائی مولوی صاحب نماز واسطے کیوں آئیے حی علی الفلاح ادھا ہی تو اڈی کامیابی اگر تیرے دل وچ حضور دی محبت ہے یہ اذان تے دمشق جدو امام زین العابدین سامنے ہوئے ذوق ہے تیری بات پڑھا میں الحمدللہ بندہ سیالوی ہے میرا اتنا ایک مطالعہ ہے جو میں تو انہوں 2 دہاڑے بھی خطاب سنائی تو سن کیوں نہ کوئی یزید دے دربار امام زین العابدین قیدی ہو کے حاضر ہوئے گل اذان تو آ گئی اس یزید آدھا زین العابدین مان اللہ ہوا نام و نشان نہیں مٹا دیتا بڑے واقعے ہوتے پیش آئے نا حضرت امام زین العابدین خطاب کیتا ہے حضرت زینب کیتا ہے حضرت ام کلثوم کیتا ہے توجہ اکھے زین العابدین مان لو ہوا بیعت کر لو ہوا نام و نشان نہیں مٹا دیتا یزید پلیت دے نپاک موند وچ ایا گل ہا دمشق دی جامع مسجد وچ اذان دی آواز آئی کی ہویا ہے اذان دی آواز تیرے تے میرے امام خاموش ہوئیں جدو مؤذن اذان دی تھی اللہ اکبر اشہد واللہ الہ الا اللہ اشہد واللہ الہ الا اللہ امام زین العابدین سر جھکائی رکھیا جدو جملے آئے اشہد انہ محمد رسول اللہ اشہد انہ محمد رسول اللہ اس وقت تیرے تے میرے امام اکھ اٹھائی اٹھا کے یزید دی اکھ پائی آپ فرمان میں لگے لانتی دس اے مسجد تیری ہے یا میری ہے میں نے صرف دعا دے چھوڑے آئے مسجد تیری ہے یا میری ہے اور لانتی اکھن لگا مسجد میری ہے امام زین العابدین فرمایا اے تنخواہ تیری ہے یا میری ہے اکھن لگا میری ہے حکومت تیری ہے یا میری ہے اکھے حکومت میری ہے کنٹرول تیرا ہے یا میرا ہے اس اکھے کنٹرول میرا مولوی میرا حکومت میری تنخواہ میری قبضہ میرا امام فرما میں لگے لانتی فیصلہ تو کر اے نہ تیرے نانے دا بلند ہے یا نہ میرے نانے دا یہ حسینی ہے فی سبیل اللہ میرے جملے قبول کر لیں صرف ذکر حسین نہیں
نال فکر حسین ہو گئے جی کل حسین پاک ہی پوچھ لیا میرے نانے دے دین تے چوکھا عمل کیتا ہی یہ قیامت والے دن ایک میں تو ایک انہی سادی ایک مثال چلی ہوں انہیں کہا لمبی یار ہوندی جاندی ہے معذرت لیکن ہو سکتا ہے کرم ہو جائے ہو سکتا ہے بھائی سیف اللہ دی محفل دا مول پہ جاوے جس مقصد جس پیار نال اتنی محبت نال اس جنگل اتنا منظر بنایا ہو سکتا رب تیری تے میری جھولیاں بھر دے وے اگر حضور قیامت والے دن شرط چ رکھیں میرے امتی نو گولو اوے میرے امتی اوسن جنہاں دے منہ تے داڑھی اوسی تے ایو جیا چہرہ بنا قیامت والے دن یا تو قبر وچ جاویں نا حضور فرماویں فرشتے سوال کریں من ربو کا من دینوں کا نبی پاک فرماویں فرشتیو ہٹ جاؤ ادا چہرہ نہیں ویندے پے میرے غلاماں ہے دوستو یہ اگر محبت حسین ہے میری ماواں میری بہناں وہ بھی سن رہی ہیں تسی بھی سن رہے ہو صرف اے ذکر اے جلسے اے محفلاں یقین جانون کوئی شیخ الحدیث ہو ونجے قرآن رات دن پڑھا لوے کوئی نمازی ہے نمازہ 5 نہیں 9 پڑھ دو ہوئے ہاں اگر کوئی بندہ دین دا کام کردا ہے نعت خان ہے عالم ہے کچھ بھی ہوئے اگر اد وچ دین دا اخلاص نہیں ہر شے او دے منہ دے اتے مار دیتی جامنی ہے کاشا کم نہیں آمنی اگر محبت حسین دا دعویٰ ہے تے دین دا ٹھیکیدار بن کے دین نال غداری نہ کر اگر کلمہ پڑھے ہوئے کلمے دی لج رکھنی آئی تے حضور دے کلمے دی لج رکھ غداری نہ کر کل قیامت والے دن اللہ دی عزت دی قسم تینو مصطفیٰ اپنے سینے نہ لا کے فرماسن ادھے واسطے میری شفاعت واجب ہو گئی اللہ عمل دی توفیق عطا عمل کری یہ حسینی صدا ہے تو عمل کری یہ نبی دا عاشق صدا ہے تو عمل کری والدین نو راضی کری جھوٹ تو پرہیز کر جھوٹ تو بچ جا حرام رزق تو بچ جا رشوت سود تو بچ جا برے کمہ تو بچ اللہ دی عزت دی قسم نبی پاک علیہ السلام فرماسن فرشتیو ہٹ جاؤ عام بندہ نہیں یہ تو میرا غلام ہے جڑا محفل وچ بیٹھ کے آدھے سب سے اللہ اولا ہمارا نبی سب سے بالا ہو اللہ ہمارا نبی خدا دی عزت دی قسم اگر تو محبت صحابہ رکھنا ہے محبت صدیق اکبر رکھنا ہے محبت عمر عثمان تے علی رکھنا ہے محبت حسین رکھنا ہے پھر تیرا عقیدہ حسین تے صدیق والا ہونا چاہیے تے علی والا محبت تے عمل ہونا چاہیے تیرا ایہو عقیدہ جیڑا صحابت اہل بیت آئی انہاں دا کی آئی زمین و زمان تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے چنی و چنا تمہارے لیے یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے ہم اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے